بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے جمعے کے فضائل اور اس کے اعمال۔ جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا، یعنی دنوں کا سردار۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن ہی جنت میں داخل کیے گئے۔ وہ جمعے کا دن ہی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ جمعے کا دن ہی ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، قیامت آئے گی۔ اس طرح کی باتوں سے جمعے کی دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے حوالے سے واضح طور پہ یہ بات بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز لگائی جائے، جمعے کے دن نماز کے لیے ندا لگائی جائے، یعنی مؤذن اذان دے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کا کوئی بھی حکم انسان کی فطرت کے خلاف نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جمعے کی اذان ہوئی مسجد آ جاؤ نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، یا اللہ کا یہ آرڈر اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ مسجد ہی میں رہ جاؤ، دوسرے جو تمہارے کام ہیں، دوسری جو ذمہ داریاں ان کو چھوڑ دو۔ نہیں، اعتدال کے ساتھ اللہ کا ہر حکم ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی جہاں جمعے کی نماز کی ادائیگی کا آرڈر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی کماؤ۔ دنیا میں جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بھی پوری کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اپنے بیوی بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات بھی انہیں پورے کرنے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بتائی آگے چل کر کے کہ دنیاوی کاموں میں جب تم لگتے ہو تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد ہو۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں منہمک ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ جمعے کے دن کے حوالے سے بہت سارے کام کرنے کے جس کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے اور اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو جمعے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے
کہ ہم صاف ستھرے رہیں، جمعے کے دن صفائی کا خاص طور پہ خیال کریں، نہانے دھونے کا خاص طور پہ خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی وضاحت کی ہے ایک حدیث کے اندر اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں اور بھی حدیث کی معتبر کتابوں میں وہ روایات ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دے کے جمعے کے جو اعمال ہیں وہ بتائیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل صفائی کے عمل ہے۔ بالکل واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہو تو تم نہاؤ، بغیر نہائے بغیر غسل کیے ہوئے تو مسجد میں جائے۔ تو نہانے دھونے کا، صفائی ستھرائی کا اہتمام یہ جمعے کے دن کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ اور نہانے کی تفصیل، غسل کرنے کا سنت طریقہ، یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ایک متوسط ذہن میں رکھیے کہ نہانا تو بہت سارے لوگ نہاتے ہیں، لیکن ہمارا نہانا، ہمارا غسل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو نہانا بھی ہمارا ثواب بن جائے گا، نہانا بھی ایک طرح سے عبادت ہو جائے گا۔ تو ایک بار ذہن کے اندر پھر دہرائے اس کو کہ جب ہم کو نہانے کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے استنجا سے فارغ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بٹن یا کپڑے کے جس حصے میں ناپاکی لگی ہوئی اس کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے، اور سر پہ 3 بار پانی ڈالنے سے پہلے جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ سنت طریقے سے وضو کرنا چاہیے، یعنی بدن اور کپڑے کے حصے کو جو ناپاکی والا حصہ ہوتا ہے اس کو دھونے کے بعد جب نہانا ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہی وضو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ عام طور سے یہ کرتے ہیں کہ جب نہا لیتے ہیں پھر اس کے بعد نماز کے لیے آنا ہوتا تو پھر وضو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کے طریقے کے مطابق جو ہمارا نہانا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے ہی سنت طریقے سے ہم وضو کریں، پھر اس کے بعد سر پہ 3 بار پانی ڈالیں، 3 بار دائیں کندھے میں پانی ڈالیں، 3 بار بائیں کندھے میں پانی ڈالیں، پورے بدن کو مل مل کے دھولیں، کئی بار برابر بھی سکھا ڈالیں۔ اس طریقے سے وضو اور غسل سب ہو جاتا ہے، پھر بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا غسل کرنا اسی طریقے سے ہوگا، جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ۔ اور جب ہم نہا لیتے ہیں تو نہا لینے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے جمعے کے اہتمام میں کہ ہمارا جو اچھا کپڑا ہے اس کو پہننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جو ان کا عمل ان کا کام ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے جس کپڑے سے ہم کام کر رہے ہیں اسی کپڑے کو بھر کر کے آ گئے، ٹھیک ہے آپ کا کپڑا پاک ہوگا لیکن اہتمام تو نہیں ہوا نا۔ نماز کے لیے، خاص طور سے جمعے کی نماز کے لیے خاص کپڑے کا اہتمام کیجیے، اچھے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے ہم کو جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اور خوشبو لگانا، تیل لگانا اور زینت کا جو ہے اہتمام کرنا، زینت کو اپنانا شریعت کی رسم ہے۔ اس طرح سے تمام اہتمام اور انتظام کے ساتھ ہم کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے بہت سارے کام ہمارے ہوتے ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، جیسے ضرورت سے زیادہ جو بال ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو بال ہوتے ہیں بغل وغیرہ کے، اس کو صاف کرنے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو جمعے کے دن اہتمام کریں تو اور اچھا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جمعے کے اہتمام میں ہم کر رہے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے ناخن ہم کاٹتے ہیں، ناخن تو کاٹتے ہی رہتے ہیں لیکن ناخن کاٹنے میں جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ اگر ہم ناخن کاٹتے ہیں
تو جو ہے جمعے کا اہتمام معلوم ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے مشابہت ہوگی ہمارے کام کی، ہمارے اعمال کی۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو مسجد میں آتے ہیں تو جو ہے اگر ہم جلدی آتے ہیں، اگر ہم جلدی آتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ بہت اہمیت دے کر کے ہم اگلی صف میں جگہ لیتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت اس طرح سے حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے نہا دھو لیتا ہے، پورا اہتمام کر لیتا ہے کپڑے کے تعلق سے اور دوسری چیزوں کے تعلق سے، پھر وہ مسجد کی طرف جب بڑھتا ہے، مسجد کی طرف جب وہ بڑھتا ہے تو اگر راستے میں اس کے پاؤں میں یا بدن کے کسی حصے پہ اگر کوئی دھول لگ گئی ہے، کوئی گھر کو غبار لگ گیا ہے، تو وہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے آگ سے اس حصے کو محفوظ رکھے گا، یعنی جہنم کی آگ اس حصے پہ حرام ہو جائے گی۔ اور جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو مسجد کے اندر آنے میں بھی اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہم نیت یہ کریں کہ جب تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے اعتکاف کی نیت سے رہیں گے۔ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے تھوڑی دیر کا بھی ہوتا ہے، جتنی دیر ہم مسجد میں رہتے ہیں اگر اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے ہم کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اور مسجد کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دایاں پاؤں داخل کریں مسجد کے اندر اور پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور کوشش ہماری یہ ہو کہ اگر لوگ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، پوری سب بندی پہلے سے نہیں ہے، تو اگلی صف میں آئیں، اگلی صف میں جگہ ہے تو اگلی صف میں جگہ لیں۔ اگلی صف کی اہمیت اس طرح سے حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج وہ حدیث میں نے پڑھی کہ اگلی صف والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، دوسری صف والوں کے لیے 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ اگلی صف میں بیٹھنے اور نماز پڑھنے کی جو اہمیت ہے اگر اس کا لوگوں کو اندازہ ہو جائے تو لوگ اگلی صف میں جگہ لینے کے لیے قرآن اندازی کریں، یعنی قرآن نکالیں کہ کس کا نمبر اگلے صف میں جو ہے جگہ لینے کا جو ہوگا اور کون اگلے صف میں آئے گا، قرآن اندازی لوگ کرنے لگے اگر پہلی صف کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا لوگوں کو اندازہ ہو جائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے پہلی صف میں جگہ لیں، آگے جگہ لیں۔ یہ نیچے والے حصے میں تو عام طور سے لوگ جگہ کو پور کیے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اوپر والے حصے میں دوسری منزلوں میں عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جگہ خالی رہتی ہے، لوگ بالکل باہر کی طرف ہوتے ہیں۔ امام صاحب بار بار اعلان بھی کرتے رہتے ہیں پہلے اندر کی جگہ باری پور کیجیے، پہلے اندر کی جگہ کو آپ بھر لیجیے، اس کے بعد باہر کی جگہ ہوگی، یہ بولتے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جب اگر مسجد کے اندر آئے اگلی صف میں ہم کو جگہ ملی، آگے سے آگے جگہ ملی، جتنا آگے ہم ہوں گے اتنا زیادہ ہم کو ثواب ملے گا۔ اس کا بھی ہم کو انتظام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے جمعے کے دن اگر ہم پہلے مسجد میں آتے ہیں تو حدیث کے اندر بخاری شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگری وائز، اس کو مرحلے وائز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ جو پہلے مرحلے میں مسجد میں آیا جمعے کے دن، جو پہلے مسجد میں آیا اس کو اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے، اونٹ کی قربانی جیسا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے مرحلے میں آیا اس کو گائے کی جو قربانی ہوتی ہے بڑے جانور کی، تو اس جیسی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرے مرحلے میں آیا اس کو مینڈھے کی قربانی جیسا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ جو اس کے بعد آیا اس کو ایک انڈا اللہ کے راستے میں کوئی دے دیتا ہے، اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ بعد میں آتا ہے تو اس کو ایک انڈے جیسا ثواب ملتا ہے، انڈے کو اللہ کے راستے دینے کا۔
इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया, इसकी फजीलत बताई कि जो पहले आएगा ज्यादा सवाब पाएगा, जो बाद में आएगा उसका सवाब कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातों की तरफ और तवज्जो दी है कि जुमे के दिन जो है हम लोग कुछ और चीजों का एहतमाम करें, जैसे सूरह कहफ की तिलावत। सूरह कहफ 15वें पारे में है, 12वें रुकू में से उस तरफ उसकी शुरुआत हो जाती है। 15वें पारे निस्फ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे एहतमाम के साथ जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करते थे और दूसरों को तरगीब दिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको एक नूर मिलेगा, उसको एक रोशनी मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की तिलावत की फजीलत इस तरह से भी बताई कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत का एहतमाम करेगा तो दज्जाल के फितने से वो महफूज रहेगा। जुमे के दिन जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो एक जुमे से दूसरे जुमे के बीच जितने गुनाह उनसे होते हैं उन गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बताई कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो एक जुमे से दूसरे जुमे के बीच अल्लाह तबारक व तआला को वो अमन व अमान ना जाएगा, अल्लाह की हिफाजत ना जाएगा, अल्लाह की सेफ्टी ना जाएगा। बहुत बड़ी बात। हम लोग कोशिश करें कि जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत भी करें, और जुमा का दिन जब शुरू होता है उससे पहले वाली जो रात गुजरी जुमे की रात, उस रात के ताल्लुक सिर्फ सूरह दुखान की तिलावत। सूरह दुखान 25वें पारे में, सूरह दुखान 25वें पारे में है और 13वां रुकू वहां से शुरू होता है, 13वां। तो जुमे का दिन जब शुरू होता है उससे पहले की जो रात गुजरी है, तो उस रात में सूरह दुखान की तिलावत की भी अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। वो इस तरह से बताई कि अगर जुमे की रात को कोई सूरह दुखान की तिलावत करता है, कोई शख्स सूरह दुखान की तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसी तरीके से जुमे के हवाले से एक तो बात की तरफ हमारी तवज्जो और मबसूल होनी चाहिए, हमको और ध्यान देना चाहिए। जुमे में जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, खुतबा सुनते हैं, तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, मुस्लिम के अंदर खासतौर से जो है तफसील से उसकी वो रिवायत मौजूद है। वो क्या है कि इसमें एक साआ है, एक घड़ी है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खासतौर से दुआ कबूल होती है। एक वक्त ऐसा है जुमे के दिन जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान की दुआ को रद्द नहीं करता। वो घड़ी कौन सी है? जब जो है इमाम साहब खुतबे के लिए रवाना होते हैं मिंबर पर चढ़ने के लिए, खुतबे से लेकर उस वक्त से लेकर के नमाज मुकम्मल होने तक के बीच का जो वक्त है, वक्फा है, उस बीच की वो घड़ी। एक रिवायत के अंदर है कि जुमे के दिन का आखिरी जो सिरा है, यानी असर से लेकर के मगरिब के बीच का वक्त है, वो घड़ी है। तो हमको इस बात का भी इंतजाम और एहतमाम करना चाहिए कि इन दो घड़ियों में, इन दो वक्तों में हमको दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। हमें जुमे के दिन रोजा रखना चाहिए, हमें जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, हमें जुमे के दिन जो है कोशिश हमें करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। और दुरूद शरीफ के हवाले से वो तो कभी भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हमको सवाब मिलेगा, लेकिन जुमे के दिन इल्तिजाम के साथ, इहतिमाम के साथ जब हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की जो खुशखबरी सुनाई है, उस खुशखबरी के हम मुस्तहिक होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा।
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔